ہر طرح کی تعریفات و توصیفات، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا، تقدیس، تحمید اور تمجید اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس خالق و مالک ارض و سماوات کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس روئے زمین میں پیدا کیا اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا نہ جنا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمسر اس کے مشابہ کوئی نہیں۔ درود و سلام نازل ہو اس ہست مقدس پر، اس ہست مکرم پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام و حاضرین جمعہ اور نیچے کے شعبے میں موجود ہماری مائیں بہنیں، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے اس خطبے کا جو عنوان منتخب ہوا ہے وہ عنوان ہے حقیقی ولی کی پہچان۔ مسلمان معاشرے کے اندر ولی اور ولایت کو لے کر بہت زیادہ تذبذب اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ جن کے اندر ولایت کی صفت نہیں ہوتی ہم ان کو ولی مان کر سب کچھ اس کے پیچھے لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو ولی کے نام پر پیر اور مرشد بنتا ہے اس کے اندر ولایت کی صفت ہو یا نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے وہ کچھ چیزیں ضرور ہوتا ہے۔ دینے والا جھوپڑ پٹی کے اندر رہتا ہے اور لینے والا بڑے بڑے محلوں میں رہتا ہے۔ دینے والے کے سواری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سائیکل بھی نہ ہو لیکن لینے والا لگژری کار سے چلتا ہے۔ پیسے کو نچھاور کرتا ہے، ایمان کو نچھاور کر دیتا ہے اور اپنی ساری دولت لٹا دیتا اس کے پیچھے، اور اس لٹانے کے پیچھے اس کا مقصد ہوتا ہے شارٹ کٹ راستہ تلاش کرنا۔ جنت تک پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ راستہ، دنیاوی پریشانی، مصیبت، شرائط، تکلیفات اور دیگر عوارض سے بچنے کے لیے شارٹ کٹ راستہ یہ پیر اور مرشد ہمیں بتائیں گے۔ نماز نہ پڑھنا پڑے، شریعت پر عمل نہ کرنا پڑے، اس کے باوجود ہم جنت کے مستحق ہو جائیں، تو اس راستے سے، اس شارٹ کٹ راستے سے ایسے لوگوں کو ولی بنایا جاتا ہے، اور ایسے لوگ ولی بن کر ریڈی میڈ تیار ہوتے ہیں جو ان کے صرف پیسے کو نہیں ایمان کو بھی لوٹ لیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے اندر بیداری لانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے کون۔ ظاہر کی بات ہے میرا دوست کون ہے جب تک میں نہ بتاؤں آپ کو معلوم کیسے پڑے گا؟ اللہ کا دوست کون ہے جب تک اللہ نہ بتائے آپ کو کیسے معلوم پڑے گا؟ آپ نے بغیر سرٹیفکیٹ کے، آپ نے بغیر نشانی کے، بغیر کسی وجہ کے آپ نے کسی شخص کو پیر، مرید، مرشد اور اسی طرح سے جو ہے آپ نے ولی بنا کر رکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے خطبے کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ولایت اصل میں حقیقت میں ہوتی کیا ہے، ولی اصل میں کون ہوتا ہے، اور ولی بننے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ولی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ولی کا معنی دوست، ذمہ دار، قریبی، محبت کرنے والا، اور اردو کی مشہور لغت فیروز اللغات کے اندر دیا ہے کہ ولی کا معنی ایسا انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تر ہو، جو اللہ کے قریب ہو۔ اب ظاہر سی بات اللہ کے قریب کون ہے یہ اللہ بتائے گا تبھی ہم جان پائیں گے، ورنہ نہیں جان پائیں گے۔ اور ظاہر سی بات اللہ بتائے گا، اب کیسے بتائے گا؟ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام اترتا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی فرما چکا ہے، تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس دین کے اندر نہ کوئی چیز کمی کی جائے گی نہ بڑھوتری کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے درجے کو حاصل کرنے اور سمجھنے کے لیے سورہ یونس پارہ نمبر 11 کی 3 آیت کریمہ کو منتخب کیا۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ولی کا معنی آپ سمجھ گئے، ولی کا معنی محبت کرنے والا، ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی ذمہ دار، اور ولی کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تر ہو،
اللہ فرماتا کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الا خبردار ہو جاؤ، دھیان رکھنا، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں، بے شک اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نچھاور کرتے ہوئے فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، ان پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا. کوئی خوف آئندہ آنے والے جو ہے معاملات کے اندر، وہ قبر کی زندگی ہو یا حشر کی زندگی ہو، حشر کا مقام ہو یا آخرت کی زندگی ہو، انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. اب اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں دیکھیے، آپ جانتے ہیں، اور یہ آیت کریمہ تقریباً بچوں کو یاد ہوتی ہے، کیونکہ اتنا لوگوں نے کہا کہ اس کو سن کر یاد کر لیا لوگوں نے. کیا؟ صرف ایک ہی آیت بس، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم. آگے پڑھنے کی استطاعت نہیں ہوئی، آگے کی آیت کریمہ جاننے کی استطاعت نہیں ہوئی، توفیق نہیں ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کی جو صفت بیان کی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ اولیاء ہیں، ولی وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست وہ ہیں، الذین آمنوا، جو ایمان والے، وکانوا یتقون، اور برابر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے ہیں، وہ ہمیشہ ڈرتے ہیں. تو ایمان اور تقوی کے بیس اور بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ولی بناتا ہے. اب اس ولایت کے اندر ہم ڈھونڈتے ہیں کیا ہے؟ ہم ڈھونڈتے یہ ہے کہ ولی کی خاص قسم ہوتی ہے. بتاؤ ایمان کی کون خاص سی علامت ہے؟ ایمان کی کون سی علامت ہے؟ ایمان کی علامت صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے. تقوی کی علامت صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. ہم ظاہری فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بڑا ایمان والا ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا متقی ہے، بڑا روزے دار ہے، تہجد گزار ہے، ساری چیزیں ہیں، ہم ظاہری جانتے ہیں، لیکن اللہ دل کو جانتا ہے کہ حقیقت میں ہے کون. اس لیے آپ جانتے ہیں جو لوگ ولی کے اعتبار سے، مرشد کے اعتبار سے، پیر کے اعتبار سے آج مشہور ہے پورے دنیا کے اندر، آخر ان کے مال میں بڑھوتری کی وجہ کیا ہے؟ لگژری گاڑیوں سے کیوں چلتے ہیں؟ بلڈنگیں کیوں بن گئی ہیں؟ یہ لوگ پیسے نچھاور کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جانا، ابھی 1.5 سال کا ہوا، آپ نے دیکھا جس کا نام ظریف بابا تھا، وہ شخص کیا کرتا تھا؟ اس کو لوگ ولی سمجھتے تھے، اور وہ کہتا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ شخص افغانستان سے آ کر ہندوستان کے لوگوں کو برباد کر کے چلا گیا. ہوتا کیا تھا؟ ایک ایسا وظیفہ بتاتا تھا کہ یہ وظیفہ مجھ سے یاد کرو، 150 سال کی زندگی پاؤ گے، اور خود بتانے والا صرف 28 سال کے اندر چلا گیا. 28 سال کے اندر اسے قتل کر دیا گیا، مر گیا. اس کے پیچھے ہزاروں، 10 20 سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ اس کے پیچھے تھے، ہزاروں لوگ. ایسے بے شمار واقعات ہیں جو جعلی پیر، جعلی مرشد اور جعلی ولی کے نام پر مشہور. آپ جو ہے سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ گوگل دیکھ لیں، اسی طرح دیگر چیزیں دیکھ لیں. اصل معاملہ کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں، تقوی شعار ہے. اور ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں اس کی نشانی، لمبے بال ہونے چاہیے، نماز سے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے ہم جو جانتے وہ تم نہیں جانتے، ہماری جو پہنچ ہے وہ تم پہنچ نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں کہ کیا آپ کی پہنچ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے. آپ 14واں پارہ پڑھیے، سورہ ہجر کی آیت کریمہ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یقین نہ آ جائے، جب تک موت نہ آ جائے، اللہ کی عبادت کرتے رہو. نماز چھوڑنے والا کبھی ولی نہیں بن سکتا، نماز چھوڑنے والا مرشد نہیں بن سکتا، نماز چھوڑنے والا پیر بن ہی نہیں سکتا. اگر وہ کہہ دے، اگر وہ اعلان کر دے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، نماز سے کوئی مطلب نہیں، ہم وہ جانتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، اس کو ڈنڈے لے کے مارو، کیونکہ اس کے اندر ایمان اور تقوی نہیں ہے، ولی بننے کے حقدار نہیں ہے. لیکن آج مسئلہ یہی ہے، لمبے بال ہونے چاہیے اس کے، نماز سے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ایک حروف بھی اس کو کرنا ہے، کلمہ توحید اس کو نہ آئے، لیکن جھاڑم پھونک کر رہا ہے، تعویذ پہ تعویذ دیے جا رہا ہے. کتنی کی تعویذ چاہیے؟ 501 کی، 1001 کی، 786 کی، کتنی کی تعویذ چاہیے؟ اس کے پاس ڈسکاؤنٹ میں اپلبدھ ہے ساری چیزیں. اور لوگ جاتے ہیں، عورتوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ بیداری کب آئے گی؟ خواب غفلت سے بیدار کب ہوں گے؟ ولایت کو اس جگہ ڈھونڈو جہاں ایمان ہو، جہاں تقوی ہو، لیکن پھر بھی آپ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایمان اور تقوی شعار والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، ایسے ولیوں کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. ذالک هو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی ہے یہ، اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے. کامیابی ملے گی تو ایمان اور تقوی پر ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. مفسر عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمہ اللہ اپنے تفسیر کے اندر فرماتے ہیں بہت بہترین بات.
کہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک میرا مطالعہ ہوا، میں نے غور کیا، میں نے فکر کیا، آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انسان کی کوئی بھی محنت صرف 3 وجہ سے ہوتی ہے، بس صرف 3 وجہ سے۔ انسان کی کوئی بھی محنت ہو، کوئی بھی محنت کرتا ہو، کوئی بھی تگودو کرتا ہے، کوئی بھی جد و جہد کرتا ہے، صرف 3 وجہ سے کرتا ہے بس۔ پہلا کیا؟ خوشی حاصل ہو جائے، خوف اور غم سے نجات مل جائے۔ آپ بتا دیجئے کوئی ایک محنت بتا دیجئے جو آپ کرتے ہو اور یہ تینوں چیزیں نہ ہو، کوئی بھی ایک بتائیے، نہیں بتا سکتے آپ۔ وہ دنیاوی محنت کر رہا ہو یا آخرت کی محنت کر رہا ہو۔ آج ہم یہاں پر، میں ممبر پر کھڑا ہوں، آپ لوگ مقتدی کے طور پر ہماری تقریر سن رہے ہیں، یہاں پر آنا گھر بار چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، کیا وجہ ہے؟ یہ محنت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ بیٹھ کر تقاریر کیوں سن رہے ہیں؟ میں یہاں کھڑا ہو کر کیوں بول رہا ہوں؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جب سارے لوگ غم میں ہوں گے، اللہ ہمیں خوش رکھے، یہی تو چاہتے ہیں ہم۔ جہاں خوف ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوف سے آزاد کر دے، یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان کپڑا بیچتا ہے، بزنس کرتا ہے، کوئی بھی چیز کرتا ہے، کپڑا سلتا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی چنائی کر رہا ہے، کوئی بنائی کر رہا ہے، کوئی کڑھائی کر رہا ہے، کوئی بھی چیز کر رہا ہے انسان۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگی بہتر ہو جائے، میں خوش رہوں، میری بیوی خوش رہے، میرے بچے خوش رہے، خوف اور غم نہ ہو، بیماریاں نہ ہو، یہی تو چاہتے ہیں ہم۔ کہتے ہیں خوف کس کو کہتے ہیں؟ خوف آنے والی تکلیفوں کے بارے میں خوف ہوتا ہے کہ کل قبر کے بارے میں کیا ہوگا، قبر کی زندگی ہماری کیسے گزرے گی، خوف ہوتا ہے ہمیں۔ غم کسے کہتے ہیں؟ پچھلی جو مصیبتیں چلی گئی، پچھلی جو بیماریاں، مصیبتیں، شرائع، تکلیفات جو گزر گئے، اس پر غم ہوتا ہے، سوچ کے غم ہوتا ہے، سوچ کے ٹینشن ہوتا ہے، یہ غم ہے، یہ فکر ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اولیاء جو ہوتے ہیں اللہ کے، وہ ایمان اور تقوی والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں اولیاء کی ایک خاص فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صحیح حدیث ہے، غور کیجیے گا، بہت اہم حدیث ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو نبی نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ ایسی فضیلت اللہ ایک وقت میں ان کو فرمائے گا، ایک وقت ایسی فضیلت ان کو دے گا، ان اولیاء کرام کو، کہ انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کہا قیل من ہم لعلنا نحبهم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان سے محبت کریں، ہم ان سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بلند مقام ان کو دے گا، کون ہے؟ غور کیجیے گا، ہم لوگوں کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، کوئی نسبت نہیں ہوگی، پھر بھی آپس میں محبت کریں گے، پھر بھی آپس میں محبت کریں گے۔ آج یہیں پر معاملہ تھوڑا فیل ہو جاتا ہے۔ رشتہ داریوں کو نبھانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ولایت کے درجے میں ایک درجہ یہ بھی، آج بنے بنائے جو ولی ہے نا، وہ کسی سے محبت نہیں کرتے، صرف مال سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ مال دے رہے ہو تو آپ ان کے محبوب بنے ہوئے ہو، ورنہ نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں آپ کے معاشرے کے اندر قوالیاں گایا جا رہا ہے، پیسے کو جس طرح طوائف پر لوگ لٹاتے ہیں نا پیسے، ایسے قوال کے اوپر پیسے لٹاتے ہیں لوگ۔ لیکن جب مسجد کی بات آئے، دین اسلام کے مضبوطی کے لیے مدرسے کی بات آئے، تو وہی 10 روپے کا چلر، 5 روپے کا چلر نکلتا ہے پھر۔ لیکن جب لٹانے کا معاملہ آتا ہے تو قوال ہونا ضروری ہوتا ہے، پیر ہونا ضروری ہوتا ہے، بنا بنایا ولی ہونا ضروری ہوتا ہے، بنا بنایا مرشد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ولی ایسے لوگ ہیں جو رشتہ داریاں نہیں ہیں، نسبتیں نہیں ہیں، پھر بھی آپس میں محبت کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم دعوت اسے دیتے ہیں جو ہمارا بھائی ہو، ہمارے کنبے قبیلے کا ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، شادی ہو گئی، ڈھونڈ کر تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچتے ہیں اور دعوت نامہ دیتے ہیں۔ نسبت کوئی ہے تو دیتے ہیں، رشتہ داری نہیں ہے، نسبت نہیں ہے تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، الا ماشاء اللہ اگر کوئی یاد کرتا تو اچھی بات، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ بھائی تم ہمارے کیا لگتے ہو، تم سے ہماری کون رشتہ داری ہے، ہمارا تم سے کون سا واسطہ ہے، کون سا واسطہ، کون سی نسبت ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے رشتہ داری نہیں ہے، نسبت نہیں ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو۔ فضیلت کیا ملے گی ان کو؟ وجوہہم نور علی منابر من نور لا يخافون من خاف الناس ولا يحزنون من حزن الناس ثم قرأ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا يحزنون۔ کیا فرمایا؟ ان کے چہرے نور کے ہوں گے، یہ اولیاء کرام، ان کے چہرے نور کے ہوں گے، علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے وہ۔ لا يخافون من خاف الناس، جس وقت سارے لوگ ڈر میں ہوں گے یہ بے خوف ہوں گے۔ لا يحزنون من حزن الناس، جس وقت سارے لوگ غم میں ہوں گے یہ بغیر غم کے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ پڑھی، کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا يحزنون، وہ ولی جو ایمان اور تقوی والے ہوتے ہیں۔ اب آئیے ایک بات اور دیکھتے ہیں،
جن کے بارے میں مکمل سرٹیفکیٹ ہے، سند ہے کہ فلاں ولی ہے، ان کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جن کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں اس کو ولی ماننے کے لیے تیار ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آئیے دیکھتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ولی کون ہیں؟ دنیا کے سب سے بڑے ولی انبیاء کرام ہیں، صحیح ہے، انبیاء کرام ہیں، لیکن آپ دیکھو انبیاء کرام کو کوئی ولی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑے تو دوسرے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام میں سب سے خاص ولی وہ لوگ ہیں جو رسول ہیں۔ ہاں، انبیاء اور رسول میں فرق ہے۔ رسول وہ جس پر وحی نازل ہوئی اور تبلیغ کا حکم دیا، وہ امر بتبلیغ ہی تبلیغ کا حکم دیا گیا، یہ رسول ہوتے ہیں۔ تو رسول خاص ہو گئے، نبی عام ہو گئے، سارے کے سارے نبی ولی ہیں، ان میں سے خاص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص ولی ہیں وہ رسول ہیں۔ اچھا، رسولوں میں سے بھی خاص ہیں، رسولوں میں سے خاص وہ ہیں جو اولو العزم پیغمبر ہیں۔ کتنے ہیں یہ؟ 5 ہیں، غور کیجیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی اور ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاص الخاص ہیں۔ اور خاص الخاص اولو العزم پیغمبر میں اگر دیکھیں تو سب سے بڑے ولی، دنیا کے سب سے بڑے ولی، سارے انبیاء سے افضل، امام الانبیاء، ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی دنیا کے سب سے بڑے ولی، ایسے ولی ہمارے نبی ہیں، ایسے ولی ہمارے رسول ہیں، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رسول ہیں، ایسے ولی ہیں۔ نہ کسی ماں نے آج تک جنا ایسا رسول، نہ ایسا ولی جنا، لیکن آج ان کے اوپر بھی بڑے بڑے لوگوں نے ولی بنا کر رکھا۔ اس کے بعد ایک اور، انبیاء اور رسول کے بعد جو سب سے بڑے ولی گزرے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یعنی تمام صحابہ کرام، جن کے بارے میں سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ یہ 4-5 قسمیں جو بتائی گئی نہیں، یہ اس میں سرٹیفکیٹ ہے، اس میں سند ملی ہوئی ہے، سب سے بڑے ولی یہی لوگ ہیں۔ اور صحابہ کے بعد کوئی سرٹیفکیٹ نہیں۔ اگر صحابہ کے راستے پر چلتے ہو، صحابہ کے طریقے پر ایمان لاتے ہو، ان کے تقویٰ کی طرح تقویٰ اختیار کرتے ہو، ان کے عمل کی طرح عمل کرتے ہو، ان کی محبت کی طرح محبت رسول کرتے ہو، ان کی نماز کی طرح نماز پڑھتے ہو، ان کی طرح زندگی گزارتے ہو، ولی کہہ سکتا ہے ایک انسان، بظاہر کہہ سکتا ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیے۔ جن کے بارے میں سرٹیفکیٹ نہیں ہے ان کو سب سے بڑے پیرانے پیر اور پتہ نہیں کون کون سے ولی بنا کر رکھا لوگوں نے۔ جن کے بارے میں سرٹیفکیٹ ہے ہم بتاتے ہیں، کوئی لاؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، کوئی لاؤ تو ابو بکر صدیق جیسا، کوئی لاؤ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جیسا، کوئی لاؤ تو عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین کے جیسا، کوئی لاؤ تو ہم سوچتے ہیں بھائی کرامت ہو جائے، ہم سوچتے ہیں کرامت ہو جائے تو ولی۔ اگر کسی سے کرامت ظاہر بھی ہو جائے ضروری نہیں کہ وہ ولی ہے، ضروری نہیں کہ ولی ہے۔ آج معاشرے کے اندر ایسا ہے، کرامت دیکھ لیا، اور ظاہر کے بعد ایک بات اور یاد رکھیے، یہ کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ کرا لیتا ہے، ولی جب چاہے کرامت نہیں کر سکتا۔ یہ بات خاص یاد رکھیے گا، ولی جب چاہے کرامت نہیں۔ آج شعبدہ بازیوں کے ذریعے سے غیر مسلمین بھی ایسا کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی ولی ہے؟ نہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر کرامت ضروری ہے تو بتاؤ بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کون سی کرامت ہوئی؟ بتاؤ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر بن عاص سے کون سی کرامت ظاہر ہوئی؟ بتاؤ کون سی کرامت ظاہر ہوئی؟ اگر کرامت ضروری سمجھتے ہو تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے ولی اور صحابہ ان کے بعد سب سے بڑے ولی ہیں۔ ایک بات اور دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث بہت اہم ہے، یہ موقوف حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا۔ غور کیجیے گا، کیا دلوں کو اللہ نے دیکھا؟ فوجدا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پایا کہ دنیا کی ساری انسانیت کے دلوں سے سب سے بہتر دل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبعوث کر دیا، پیغام دے کر بھیجا، اپنا نبی بنایا۔ پھر اس کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد، پھر ان کے بعد تمام انسانوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا۔ بہت اہم حدیث ہے یہ، کیا تمام انسانوں کے دلوں کو اللہ نے دیکھا۔ فوجد قلوب اصحابہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل کو پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، نبی کا وزیر بنا دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ دنیا کی ساری انسانیت سے بہتر دل کس کا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد دنیا کے سارے دلوں سے بہتر دل صحابہ کرام کے دل ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ تبارک نے پایا، اللہ نے ان کی سرٹیفکیٹ نازل کی، یہی ولی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور آئیے دیکھتے ہیں، میں نے ابھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی، پیر، مرشد کوئی آج تک نہیں ہوا، کوئی آج تک نہیں ہوا، یہی سردار ہے، پیروں کے پیر وہی ہے۔ ان کے مقابلے میں اگر کوئی لاتا ہے تو لاؤ، چہرے کو پیش کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لاؤ پیش کرو۔ ہم تو کہتے ہیں
تمہارا چراغ بھی نہیں ہے، اور ہمارا یہ نبی، ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے ہوئے سورج ہیں، چمکتے ہوئے سورج ہے۔ لوگ کچھ بھی کہے، یہ اولیاء کے گستاخ، ہم کہاں گستاخ، ہم کہاں گستاخ اولیاء کے؟ ہم تو کہتے ہیں لاؤ پیش کرو، ہم تو کہتے ہیں ابو بکر جیسا لا کر پیش کر دو، ابو بکر صدیق جیسا لا کر پیش کرو، عمر جیسا پیش کرو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیش کرو۔ سردار کون ہے؟ سید ولد آدم کون ہے؟ امام الانبیاء کون ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ کیا فرمایا؟ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں قیامت کے دن۔ کون سردار ہے؟ حضرت نوح؟ نہیں۔ حضرت آدم؟ نہیں۔ کون سردار؟ حضرت ابراہیم؟ نہیں۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سردار ہوں آدم کی اولاد، جتنے بھی آدم کی اولاد سارے لوگوں کا سردار میں ہوں۔ وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، اور جس کی قبر زمین پھٹے گی، جس کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی اور سب سے پہلے جو نکلیں گے، وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، وہ سب سے پہلے میں نکلوں گا۔ اللہ اکبر۔ سارے لوگ قبر میں ہوں گے، سارے لوگ چھپے ہوں گے زمین میں، سب سے پہلے اگر کوئی اٹھے گا تو وہ ہمارے رسول، ہم سب کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے۔ اور کیا فرمایا؟ وَأَوَّلُ شَافِعٍ مُشَفِّعٍ، سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں، میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی، میری شفاعت سب سے پہلے۔ اور ایک اور اہم چیز ہے، بیدی لواء الحمد، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، حضرت آدم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوگا۔ لواء الحمد بیدی، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور یاد رکھو تحتی آدم فمن دونہ، آدم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور ان کی ساری اولاد بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو ایسے رسول کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم تو ایسے رسول کے ماننے والے جن سے بڑا کوئی آج تک پیدا نہ ہوا، جن سے بڑا سردار کوئی آج تک کسی ماں نے جنا نہیں۔ لاؤ ان کے سامنے کس کو پیش کرتے ہو؟ کتنی بیوقوفی کی بات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف، اور ہمارا ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں ہم تو فلاں امام کو مانتے ہیں، ہمارے امام نے تو ایسا کہا، ہمارے پیر نے تو ایسا کہا، ہمارے مرشد نے تو ایسا کہا، ہمارے بڑے عالم نے تو ایسا کہا، ہمارے امام صاحب تو ایسا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں اپنی آوازوں کو پست کر لو، یہاں نبی کی آواز چل رہی ہے، تمہاری آواز کم ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری آواز بڑھ گئی نبی کی آواز پر، تمہارے اعمال سارے کے سارے اکارت برباد ہو جائیں گے، اکارت برباد ہو جائیں گے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یہ ولی کی نشانی ہے۔ کیا کہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ایک چھوٹا سا جملہ، کیا اللہ ہمارا رب ہے، چمی گویم مسلمانم بلرزم، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ کیا فرمایا؟ ایک فارسی کا شعر ہے، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں، میں لرز اٹھتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ، لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا ہے میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا ہے جانتا ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا آپ ولی بن ہی نہیں سکتے اگر اللہ سے نہ مانگے، تو ولی بن ہی نہیں سکتے ہیں اگر اللہ اولاد اللہ سے نہ مانگے۔ بیماریاں وہی دیتا ہے، شفا یابی وہی دیتا ہے، بیماریوں کے بعد شفا یابی اسی سے طلب کرو، اولاد نہیں ہوتی اسی سے مانگو، روزیاں نہیں ملتی اسی سے مانگو، پریشانیاں ہیں اسی سے مانگو، دعائیں التجائیں اسی سے کرو، نذر و نیاز اسی سے، قربانی اسی کے لیے، نمازیں اسی کے لیے، بلکہ مراسم عبودیت کی ساری چیزیں رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ آسان بات ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آسان بات ہے کیا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا اے اللہ تو ہمارا رب ہے، اس کا مطلب سمجھ گئے؟ یہ جبین نیاز صرف رب العالمین کے سامنے جھکانا، رکوع صرف رب العالمین کے لیے، سجدہ رب العالمین کے لیے، نذر و نیاز دعائیں التجائیں مناجات ساری رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ معاملہ یہ ہے ثم استقاموا، اور ایک دن کے لیے نہیں، ثم استقاموا لگاتار اسی پر جم جاؤ، اسی پر قائم رہو۔ کب تک؟ واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، جب تک موت نہ آ جائے تمہاری، اللہ کی بات کرتے رہو۔ ثم استقاموا، اس کے بعد جب ایسا معاملہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری اس کے لیے، خوشخبری ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، بشارت ہوگی جس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس آئیں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ آگے کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لہذا آج کے خطبے سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بہت سارے لوگ ہماری ایمان میں نقب زنی کرنا چاہتے ہیں، ہماری ایمان کی ڈکیتی کرنا چاہتے ہیں۔ محفوظ رکھیے ایمان کو، محفوظ رکھیے۔ ہمارے مال میں ڈکیتی کرنا چاہتے ہیں، مال کو محفوظ رکھیے۔ یاد رکھیے جن کو یہ ساری چیزیں بنائی جاتی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ فلاں شخص اللہ کا ولی ہے تو بتاؤ اللہ نے آپ کو کب بتایا کہ اللہ کا ولی ہے؟ اللہ بتائے گا تبھی تو ہوگا۔ نشانیاں بتائی، نشانی بتا کر کوئی 100% نہیں ہو جاتا،
نہیں ہو جاتے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا باقاعدہ، وہی اللہ کے ولی ہیں، وہی سرٹیفائڈ ہیں، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آپ کسی بھی شخص کو ولی مت کہیے، اگر کوئی ایمان والا ہے، تقوی شعار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، وہ اس کا خود کا فائدہ ہے، آپ اس سے دعا کروا سکتے ہیں، اس سے آپ جو ہے دعا کروا سکتے ہیں، اس سے دعا لے سکتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کو اس کے پیچھے ضائع کر دینا، اپنے مال کو اس کے پیچھے برباد کرنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ آج کے خطبے میں ہم نے جانا کہ اصلی ولی وہی ہوتا ہے جو ایمان اور تقوی والا ہوتا ہے، وہ چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، آپ ایمان اختیار کر لیجئے اسی طرح جس طرح صحابہ ایمان لاتے تھے، تقوی اختیار کر لیجئے، اللہ سے ڈر، حلال و حرام کی تمیز اور نماز روزے ساری عبادات کی پابندی کریں، حلال کھاتے رہیں، حرام سے بچتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی ولی آپ بھی ولی ہو جائیں گے۔ کوئی اس کی کوئی خاص نشانی نہیں ہوتی جو آج لوگ تلاش کرتے ہیں، ساری چیزیں بیکار سی باتیں ہیں۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایمان اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کی محبت پیدا کر دے۔